औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा जो है इस वक्त एक भूचाल सरपार करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त फुल फ्लैजल जो है एक से एक छक्का जो है बाउंड्री से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे वो एक बहुत बड़ी नंबर गेम बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल में दो बड़ी अहम बातें की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से मज़ाकरात की ख्वाहिशमंद नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका सबसे पहले जो चुराया गया मैंडेट है वो वापस करना होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस फोरम पे उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस होता है तो वो हर तरह की हर फोरम पे बैठने को तैयार है। इसी वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ आज मौजूद है मलिक आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर साहब। मलिक आमिर साहब, आपका तारुफ ढका छुपा नहीं है। इस्लामाबाद में एक बड़ा नाम आप कमा चुके हैं, कई इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और कई मैं यूं भी कहने हुए आरी नहीं महसूस करता कि कई MNAs भी आपके मरहून मिन्नत हैं जितनी आपने वर्किंग की है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि इस टाइम आजकल तंजीमी ढांचों के हवाले से बड़ी बात हो रही है, बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पहले ये जो ओहदा था वो किसी और के पास था, आजकल शुएब शाहीन है, सीनियर रहनुमा है, कानूनदान है, उनके पास है। तंजीमी मामलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी बड़े इस टाइम नए नाम आ चुके हैं। तंजीमी ढांचे का उखाड़ पिछाड़ किया गया है और ये मार्का जो है यहाँ के जो MNAs हैं और सदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी ढांचों के शुएब शाहीन की मदद से किया गया है। क्या इन ढांचों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान आएगी? कुछ लोगों की नाराजगियां भी चल रही हैं, क्या मामलात हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए जी, कोई भी पार्टी है उसका एक तंजीमी ढांचा होता है और वो हमेशा जो परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं उनको आगे लेके आते हैं ताकि पार्टी को वो बेहतर तरीके से संभाल सकें। इस्लामाबाद में आपको पता है कि पिछले 2 साल से तकरीबन जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो इस्लामाबाद में हुए हैं। खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो इस्लामाबाद से हुई है, पेशगियाँ जो थी वो मेजॉरिटी जो थी वो इस्लामाबाद में थी और उसके बाद इलेक्शन आ गया। फिर इलेक्शन में जिन लोगों ने परफॉर्म किया वो भी सबके सामने है और फिर गिरफ़्तारियाँ हुई, लोगों ने बड़ी कैदोबंद की सोबतें काटी। हमारे वर्कर्स ने बड़ी जान तोड़ मेहनत की और उन्होंने जिस तरह ये इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस पेश की, पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद की तंजीम को एक प्रेसिडेंट समझा जाता है पाकिस्तान में कि जितनी लॉयल और जितनी ऑर्गेनाइज तंजीम थी इस्लामाबाद की, चाहे वुमेन विंग हो, चाहे यूथ हो, चाहे ISF हो, चाहे लेबर हो, चाहे लेबर ट्रेडर हो, ट्रेडर विंग वाले हों, चाहे माइनॉरिटीज़ की विंग्स हों, हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मारें खाई। बट बहुत से ऐसे लोग थे जो परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो साबका प्रेसिडेंट थे नवाज़ अमान साहब थे, जब बदकिस्मती से वो गिरफ़्तार हुए और वो चले गए, उसके बाद फिर नए प्रेसिडेंट आमिर मुग़ल साहब बन गए इस्लामाबाद में। फिर शुएब शाहीन साहब को ऑल पाकिस्तान का जो है पार्टी ने ज़िम्मेदारी दे दी। तो वो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और हर हल्के में MNAs की मुशावरत जो इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि MNAs एक ऐसे लोग होते हैं जो ग्रास रूट पे चले जाते हैं जब इलेक्शन ड्यूरिंग कैंपेन होता है। उनको पता होता है कि कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो MNA के भी इलेक्शन लड़े हैं और प्लस वो आमिर मुग़ल साहब जो हैं वो सदर भी हैं और हमारे पुराने दरीना कारकुनों में से खान साहब के एक सिपाही हैं, उनके बच्चों की भी बड़ी गिरफ़्तारी हुई और बड़ा जुल्म और मुसीबतें उन्होंने सही। तो मेरे ख़्याल में जो तंजीम बनने जा रही है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरिट पे बनेगी, लोगों की कुर्बानियों को देख के बनेगी। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जैसे कईयों को सेनेट के टिकट मिले हैं, कईयों को कोई ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उनको एक एक जो इज़्ज़त थी वो पार्टी ने दी। अब जो बाकी रह गए लोग इंशाल्लाह उनको भी इज़्ज़त देंगे और पार्टी के जो हमारे तंजीम होगी वो मजबूत तंजीम होगी। हमने देखा मलिक आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जो मार्च होता है, क्राउड होता है, लॉन्ग मार्च होता है, धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है। इस्लामाबाद उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंतजाम करता है। पूरा पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद देता है। एक मतलब फिर तंजीमी और जलसा जुलूस की बातें चल रही हैं। फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है, कराची में आपको इजाज़त मिल गई है, KP में बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया है। अब ये जलसों की एक मोटिवेशनल जो है वो थ्योरी आगे बढ़ रही है और लग ऐसे रहा है कि आपको एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च या धरने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस्लामाबाद की
مینجمنٹ جو کہ آپ کی تنظیمی ڈھانچہ ہے اور دیگر امور جو ہیں بالکل ریڈی ہیں پورا پاکستان کے لیے آرگنائز کریں؟ دیکھیں تحریک انصاف تو ہر وقت ریڈی ہے، جلسوں کے لیے بھی، جلوسوں کے لیے بھی، دھرنوں کے لیے بھی. ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ جو خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں لوگ، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اگر آپ ادر اینڈ پہ جائیں، جو اس وقت کی موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ خوف میں مبتلا ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو ہم اجازت دیں گے جلسوں کی، جلوسوں کی یا پروٹیسٹ کی، جو کہ ان کا رائٹ ہے، تو یہ خوف میں مبتلا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اور پیچھے در پیچھے ہوتے جائیں گے. یہ اتنے خوف میں مبتلا ہیں اس وقت کہ ہم اگر ان سے جا کے اجازت لیتے ہیں کہ یار ہم کسی سیف سائڈ پہ F9 پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہم I8 کو جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں کوئی بھی جگہ دے دی جائے جہاں پہ ہم جا کے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرا سکیں، یہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتے. ان کے جو آگے منشی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈی سی اسلام آباد ہے یا انتظامیہ ہیں، وہ اس طرف جاتی نہیں ہے. وہ تابع ہیں کسی کے حکم کے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ پوری دنیا میں افراد کے اوپر ہوتا ہے مجموعہ جو ریاست ہوتی ہے، اور افراد ہی ہوتے ہیں جو اپنی رائٹ کے لیے نکلتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنا رائٹ منوانے کے لیے جب کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اپنی آگ کے سامنے کوئی لوگو پیش کرتے ہیں، تو وہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں یا جو اشرافی ہوتی ہیں وہ مانتی ہیں اس بات کو. پر بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے 2 سال سے آپ کے سامنے کی بات ہے کس طرح تنگ کرتے ہیں، کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا کیا ظلم اور مصیبتیں ہوئی ہیں، کس طرح ہمیں لوگوں کے گھروں میں چادر و چار دیواری کو پامال کیا گیا، کس طرح لوگوں کے بچوں کو زد و کوب کیا گیا، فیملیز کو ڈسٹرب کیا گیا. آپ ابھی 9 مئی کا دیکھ لیں، میں افغانستان میں تھا کسی نجی معاملات میں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، پوری پریزن وین ہو گئی، پورے اے سی، اے ایس پی، ایس ایچ اوز جتنی تھے، اس طرح ریڈ کیا انہوں نے ہمارے گھروں پہ کہ جیسے کو پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا. حالانکہ تحریک انصاف تو پرامن 9 مئی کے والے سے پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی. اگر دیکھا جائے تو 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے. ایک کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دیں کہ کوئی چوری شوری تو نہیں؟ آج کل بڑا یہ معاملہ چلا ہوا ہے کہ کوئی چیزیں چرائی لی جاتی ہیں ریڈ کے میٹر کرتے ہوئے، اور ریڈ کا بہانہ ہوتا ہے، کوئی قیمتی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں لوگ. ہوا ہے کسی کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں، پر ہماری سائڈ پہ نہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. پر سننے میں آیا ہے کہ کئی جگہ پہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ جا کے انہوں نے اس چھاپوں کی آڑ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. ملک عامر بہت بڑا نام کما چکے ہیں، آپ مجھے انٹرویو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، انٹرویو بیسیکلی ایک آواز ہوتی ہے جو اپنے دل کے آپ آواز شیئر کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، آپ اپنی بات، اپنی وائس ریز کرتے ہیں. تحریک انصاف کے لیے ہم تو ایک ادنا سے کارکن ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی آواز ہم بلند کرتے رہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. صاحب بہت جماعتیں ہیں، آفرز بھی ہوئی ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کی؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے وہ ہے تبدیلی. پاکستان میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ، انصاف کی فراہمی، لوگوں کے رائٹس ان تک پہنچانا، یہ 70 سال میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں کر سکا. بھٹو صاحب نے ایک کوشش کی، آپ کے سامنے کی بات ہے ان کو کیا ہوا، اور آپ کے سامنے کی بات ہے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پاکستان کے 2 ٹکڑے کے بعد پھر سیاسی جماعت نے سنبھالا، پھر اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک الگ، ناظرین ہم ایک الگ جو ہے ایک باقاعدہ طور کے ایک الگ ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا ملک عامر صاحب کے ساتھ، اس میں ہم ان کی بایوگرافی، ہسٹری اور ان کی نیچرل چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بیسک ملک عامر صاحب کا کہاں سے ہیں، کیوں آئے پاکستان تحریک انصاف میں، آ کے کیا کیا ہرڈلز فیل ہوئی، کتنی مشکلات آئیں اور کتنی سکون دہ لائف ہے ایک سیاستدان کی. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج کل مریم نواز جو پنجاب میں پرفارمنس دے رہی ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ تو آپ کے لیڈر کے برابر کے فالوور ہوتے جا رہے ہیں اس کے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی بوسٹ اپ ملا ہے، کوئی فیک کمیونٹی لی جا رہی ہے. آج کل بڑی چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں، آج ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز تو ایک برانڈ ہے. پچھلے دن انہوں نے کہا کہ میں 500 والا سوٹ پہنتی ہوں. اب برانڈ اور 500 والا لنڈے کا سوٹ میں فرق مجھے نہیں سمجھ آتا. دیکھیں جی، آپ کو مریم نواز کی ہسٹری پتہ ہوگی، کلیب رپورٹ میں اس نے کس طرح کیا، اور جو سوشل میڈیا وہ رن کر رہی تھی، کون سی چیزیں پیش آئیں. آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے
جو ان کے اس وقت کے رشید صاحب تھے, کیا نام ہے ان کا, جو پرویز رشید صاحب کو کس طرح ہٹایا گیا, ہسٹری کسی سے بھولی نہیں ہوئی, ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے. اور یہ جب ماشاءاللہ جوان ہوئی تو کیا کردار تھا ان کا. لیکن یہ شروع سے ہی ڈرامہ باز ہے اور اس نے بس ڈرامے کرنے ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ جو جتنی دیکھیں خدمت جو ہوتی ہے, شوہر آج کل کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجبوراً گھر میں داماد بننا پڑا. وہ تو پہلے دن سے بیچارہ انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے دن سے داماد تھے اور ابھی بھی ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ان کی جو ماشاءاللہ بیگم ہے وہ شروع سے لیڈرشپ کی شوقین تھی اور سامنے آنے کی ان کا ایک بڑا شوق تھا کہ میں آؤں اور میں بتاؤں کہ جی میں ایک بڑی پرفارمنس بیس آ رہی ہوں. فیک ہے, ان کی تمام ایکٹیویٹیز فیک ہیں. دیکھیں جو خدمت ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے جب آپ خدمت کرتے ہیں. اور خدمت کیا ہے بیسیکلی, آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہوتی ہے بیسیکلی آپ کی ایک نیت ہوتی ہے. جب آپ اس نیت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر نئے سوٹ نئے اور پوری ایک ٹیم ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں آپ نے میک اپ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بات کرنی ہے تو یہ کٹ کر دیں, یہ نہ کٹ کریں. نیچرل ہوتا ہے سارا کچھ. جیسے کہ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, ایک نیچرل بیس انسان, ان کی آپ دیکھ لیں. کوئی چیز کٹ تو نہیں کروانی؟ نہیں سر نہیں, ہم تو کہتے ہیں بالکل لائیو آپ چلائیں, بالکل لائیو چلائیں. جو بہت بہت شکریہ ملک عامر صاحب, گفتگو آپ نے سنی. ناظرین اس وقت پاکستان تحریک انصاف بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل اسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے. تنظیم 9 کے اوپر دن رات عمل کیا جا رہا ہے. شعیب شہیم اس وقت پوری اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹرین مارچ کامیاب رہا ہے, اس کے بعد سندھ کا دورہ ہے, بلوچستان کا دورہ ہے. کے پی میں گورنمنٹ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھکتے ہیں نہ جھکیں گے اور ہم تو اپنے باپ سے بھی تقریباً معافی نہیں مانگتے. خیر اس کے اوپر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکیں. پاکستان زندہ باد.